الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ تیسرے پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ تیسرے پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہم السلام کو جزوی طور پر بھی کلی طور پر بھی بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے مقدس اور پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے طور پر بھی ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست گفتگو کا جو شرف ملا ہے، دوسرے انبیاء علیہم السلام کو وہ شرف بہت کم ملا ہے، یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر ملا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی ہے کہ ساری شریعتوں میں ان کا ایک احترام اور ان کا ایک مقام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ایک کلی فضیلت دی ہے سارے نبیوں پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نبوت کا سلسلہ ہمارے آقا پر اللہ جل جلالہ نے مکمل کر دیا۔ تیسرے پارے کے شروع میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا، قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن تمہیں کوئی چیز نفع نہیں دے گی دنیا کی۔ چونکہ قرآن نے وہاں تجارت کا لفظ استعمال کیا ہے، دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ترین کاروبار تجارت ہے، نمبر 2 پر زراعت ہے، نمبر 3 پر جو ہے وہ ملازمت ہے، اور باقی اس سے نیچے آتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ جو کاروبار ہے وہ ہے تجارت۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہے تمہیں دنیا کی کوئی تجارت کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ وہ جہان ایسا ہے، وہاں کی کرنسی جو ہے مادی چیز نہیں ہو سکتی، وہاں کی کرنسی جو ہے وہ صرف 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا نیک عمل ہے۔ قرآن کریم نے تیسرے پارے میں وہ قرآن کریم کی آیت، مشہور ترین آیت اور افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابی بن کعب کے ذریعے کہ قرآن کریم کی جو سب سے افضل آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ جو مسلمان آیت الکرسی پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، شیاطین سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی جو ہے یہ 50 کلمات پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی 10 صفات بیان ہوئی ہیں۔ بھائی کتنی صفات بیان ہوئی ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ اربوں کھربوں ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مرکزی صفات ہیں وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ کی جو صفات ہیں یہ صرف بنیادی اور مرکزی صفات ہیں، اور پورے قرآن کریم میں جتنی صفات ہیں ان میں جو سب سے زیادہ بنیادی ہیں وہ 10 ہیں جو آیت الکرسی میں آ گئی ہیں۔ اس لیے آیت الکرسی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا 17 بار ذکر ہے۔ کتنی بار ذکر ہے؟ اس میں ضمیر کے ساتھ اور اس میں ظاہر کے ساتھ، کہیں ضمیر کے ذریعے کہیں صاف نام کے ذریعے۔ تو یہ قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اور اللہ کا فضل ہے تقریباً ہر مسلمان کو آیت الکرسی جو ہے وہ زبانی یاد ہوتی ہے، اور بھائی اس کو پڑھنے کا معمول بھی رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے تیسرے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے بارے میں کسی پر سختی نہیں کی جائے گی، یعنی کسی کو اپنے دین تبدیل کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا، لہٰذا کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کی۔ قرآن کریم نے تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ ہو گیا
بحث ہو گئی نمرود سے اللہ کی ذات پر، اور قرآن کے انداز یہ بتلاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب کسی سے بحث کیا کرتے تھے تو وہ کتنے اخلاق اور سنجیدگی کے ساتھ کیا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ ہم 2 منٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ اپناتے ہیں جو مسلمان تو کیا کسی عام بندے کو بھی زیب نہیں دیتا۔ بحث کیا ہوئی؟ حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے۔ نمرود نے کہا جناب اگر رب ہونے کی یہی نشانی ہے تو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک وہ ہے جس کو رہائی ملنی تھی اس کو قتل کر دیا، اور ایک وہ تھا جس کو سزائے موت ملنی تھی، بھائی اس کو کیا کر دیا؟ آزادی دے دی۔ کہا جناب موت اور حیات تو میرے قبضے میں بھی ہے، ایک نے مرنا تھا اس کو زندگی دے دی، اور جس نے زندہ رہنا تھا اس کو کیا دے دی؟ موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کو تبدیل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا اللہ ہر روز صبح کو سورج نکالتا ہے مشرق سے، تم ذرا ایک دن مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، جو نمرود ہے وہ لاجواب ہو گیا۔ اور یہاں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا اللہ سورج کو ہر روز بھائی کدھر سے نکالتا ہے؟ مشرق سے، تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کا توڑ بڑا آسان تھا۔ نمرود آگے سے یہ کہہ دیتا اچھا اگر تیرا اللہ یہ کام کرتا ہے تو تیرے اللہ کو یہ کہہ کہ ایک دن سورج کدھر سے نکال؟ مغرب سے نکال، ہر روز مشرق سے نکالتے ہیں تو آج کدھر سے صبح کو طلوع ہونا چاہیے؟ مغرب سے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شکست کھا جاتے۔ نمرود نے یہ کہا نہیں، حالانکہ کہنا بالکل آسان تھا۔ کیوں؟ نمرود کو اندر سے پتہ تھا کہ اس کائنات کا اصل خالق و مالک تو وہی ہے جس کا تعارف حضرت ابراہیم کروا رہے ہیں۔ اگر میں نے ایسا کہہ دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے فرمائش کر دی تو کل سورج کدھر سے آ جانا ہے؟ مغرب سے آ جانا ہے۔ یہ جو میری خدائی کی 2 نمبر دکان چل رہی ہے یہ بھی نہیں چلنی ہے، اور میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ یہاں سے سمجھنے کی بات یہ ہے، دیکھو بھائیو، نمرود کو اندر سے پتہ تھا کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے۔ اسی طرح ہمیں اسلام کی بہت سی سچائیوں کا اندر سے پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام 3 پارے میں قرآن کریم نے وہ واقعہ بھی ذکر کیا۔ قرآن نے تو نام نہیں لیا، قرآن نے کہا او کالذی مر علی قریہ، اور مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک تباہ شدہ بستی دیکھی کہ وہاں چھتیں گری پڑی ہیں، دیواریں جو ہیں وہ گری پڑی ہیں، پوری بستی ویران ہے اور انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ اس تباہ شدہ بستی کی جو وحشت تھی، جو تباہی تھی، اس کو دیکھ رہے تھے اور سوچ بھی رہے تھے اے اللہ ان لوگوں کو کل قیامت والے دن آپ کس طرح زندہ کریں گے۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت عزیر علیہ السلام وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اسی سوچ میں بچار میں تھے، سوچ رہے ہیں اللہ جل جلالہ نے بھائی ان پر کس کو مسلط کر دیا؟ نیند کو مسلط کر دیا۔ اور جب نیند کو ان پر مسلط کیا تو اللہ جل جلالہ نے ان کی سمجھ کے مطابق تھوڑی دیر کے بعد نیند سے اٹھایا، جو حضرت عزیر سمجھے۔ اور جب نیند سے اٹھے تو اللہ جل جلالہ نے عزیر علیہ السلام سے پوچھا کتنا سوئے ہو جناب؟ کہا جی 1 دن یا آدھا دن، تھوڑا بہتا دیکھا۔ چونکہ مفسرین نے فرمایا کہ جس وقت نیند اور موت طاری کی گئی اس وقت سورج نکل رہا تھا، اور اب جب دوبارہ اٹھے تو سورج کیا ہو رہا تھا؟ غروب ہو رہا تھا۔ کہنے لگے یار آج تو میں اتنا سویا، صبح کا یہی سویا پڑا رہا ہوں۔ ابھی صورتحال کو سمجھ ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ لیا گیا تو اندازہ لگایا جیسے بندہ تازہ گہری نیند سے اٹھے تو وہ جلدی صورتحال کو سمجھ نہیں سکتا، اسی صورتحال میں تھے۔ کہا میں تو 1 دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب آپ آدھا دن نہیں سوئے، آپ 100 عام 100 سال سوئے رہے۔ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں؟ 100 سال سوئے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے 100 سال میں کتنی سردیاں آئی ہیں؟
کتنی گرمیاں آئی ہیں، کتنے طوفان، کتنی بارشیں، کتنے موسم کی تبدیلیاں آئیں۔ اب بڑے حیران، تعجب کہ میں 100 سال سویا۔ اللہ نے فرمایا ابھی دیکھ لیجئے تمہارا جو کھانا ہے وہ کدھر ہے، تمہارا جو گدھا ہے وہ کدھر ہے۔ جب دیکھا کہ میرا جو گدھا ہے وہ بھی غائب اور میرا کھانا ہے، سمجھ آ گئی کہ بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے جب ان کو یہ منظر دکھایا کہ وہ جو گدھا وہی مٹی کھا گئی تھی، اسی مٹی سے اس کے اجزاء اکٹھے ہوئے، ہڈیاں آئیں اور ہڈیوں کے اوپر جو گوشت چڑھا، اور دیکھا کہ وہ گدھا سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے واقعی کتنا عرصہ گزر گیا، 100 سال گزر گئے۔ ابھی اسی حیرت میں تھے، اللہ نے اس سے بھی بڑا منظر دکھا دیا، کہا جناب عزیر اپنے کھانے کو بھی دیکھو۔ تو سوچا ہوگا حضرت عزیر نے، میرے اللہ جب 100 سال میں میرا گدھا نہیں بچا، میرا کھانا کہاں بچے گا؟ اللہ جل جلالہ نے پھر وہ دکھایا، اِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، قرآن کے جو الفاظ ہیں، جب انہوں نے اپنا کھانا دیکھا لم یتسنّ، اس کا ذائقہ بھی خراب نہیں ہوا، اس کا ذائقہ بھی خراب۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت عزیر کو سمجھا دیا کہ جو رب 100 سال میں تیرے کھانے کا ذائقہ خراب نہ ہونے دے، 100 سال کے بعد تیرے گدھے کو زندہ کر دے اور تجھے دوبارہ زندہ کر دے، وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ دیکھو بھائیو، سورہ بقرہ میں روٹین سے ہٹ کر 5 واقعات مر کر زندہ ہونے کے ہیں۔ سورہ واقعہ میں بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے کتنے واقعات ہیں؟ ایک یہ۔ اسی اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا، اے میرے اللہ ارینی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسا زندہ کرو گے؟ اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا تھا؟ 4 پرندوں کو لو، ذبح کرو، ان کے جسم کے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ کرو، قیمے کو آپس میں ملاؤ، قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ اور پھر کیا کرو؟ ان کو 4 پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو آواز دو۔ ایسا ہی کیا تو جناب اجزاء تو بکھرے ہوئے تھے، ہر جس پرندے کو آواز دیں اس کا کچھ گوشت اس پہاڑ سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، کوئی پر ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے۔ دیکھتے دیکھتے پوری تصویر مکمل ہوئی اور اللہ نے دوبارہ جان ڈالی، پرندہ اڑ کر وہ گیا۔ ایک یہ بات، 2 واقعے تیسرے پارے میں آ گئے اور پیچھے بھی 3 واقعات۔ بھائی پہلے پارے میں وہ گائے والا واقعہ یاد ہے یا نہیں؟ اللہ نے وہاں بھی کیا کیا تھا؟ زندہ کیا تھا۔ اور پہلے پارے میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو سردار کوہ طور پر گئے تھے، تجلی کی وجہ سے وہ بھی موت کے آغوش میں گئے، اللہ نے ان کو بھی زندہ کیا۔ چونکہ انسان کی عقل اس کو نہیں مانتی ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہونا ہے، اس لیے قرآن کریم نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ نہیں؟ بھائی وہ تو کتنا عرصہ سوئے رہے؟ 309 سال۔ 9 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ دکھا دیا۔ اس لیے مومن کو ایک بال کے برابر بھی اس میں شک نہ ہو کہ ہم نے 100% مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اپنی زندگی کا پورا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم نے تیسرے پارے میں، بھائی یہ بڑی اہم بات ہے، تیسرے پارے میں قرآن کریم نے 2 رکوع میں صدقے کا ذکر کیا۔ کتنے رکوع میں؟ اور اس کے بعد ایک رکوع میں سود کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے صدقہ اور سود کا تقابل کیا ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ میں تقابل بعد میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے پہلے یہ بات فرمائی، لوگوں اللہ کے لیے جو کچھ تم دیتے ہو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح گندم کا ایک دانہ، گندم کا ایک دانہ بوتے ہو، اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر دانے کتنے ہیں؟ 100 تو آپ نے ایک دانہ بویا تھا اور بھائی بعد میں گھر میں لے کر کتنے آئے ہو؟ 700۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، یہ تو کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے تم اگر 1 روپے بھی خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں بدلہ کتنا دیں گے؟ 700۔ اور فرمایا کہ یہ جو اپنا صدقہ ہے اس میں ضروری ہے، یہاں تیسرے پارے میں فرمایا کہ صدقہ دیا جائے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قرآن کریم نے غیر اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے دیے ہوئے صدقے کو 2 مثالوں سے بھی واضح کیا۔ فرمایا کہ جو تم ریاکاری کے لیے صدقہ زکوٰۃ دو گے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح تم نے پتھر کے اوپر کاشتکاری کی۔ بھائی مسجد کے صحن میں ہم اچھی طرح صفائی کریں اور یہاں دنیا کا اعلیٰ ترین بیج اگائیں اور زمزم کے پانی کا انتظام کریں اور ہر روز سورہ یاسین پڑھیں اور پورا قرآن پڑھیں تو گندم اگائے گی یہاں سے؟ ان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا ہے وہ تمہاری کوشش ہے کہ تم بیج کو کہاں اگانا چاہتے ہو، پتھر کے اوپر۔ پتھر کے اوپر کبھی بھی بیج اگ نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی خرچ کرو گے جناب وہ دنیا میں واہ واہ ملے گی، لیکن کل قیامت والے دن تم دیکھو گے کہ تمہاری فصل ویران ہوگی۔ اور قرآن کریم نے اس لیے یہاں عشر کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم جو صدقہ کرو اگر تنہائی میں خفیہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ ہاں اگر سب کے سامنے بھی دینا چاہو تو یہ جائز ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو صدقہ واجب ہو، فرض ہو، جیسے زکوٰۃ ہے، اس کو سرعام دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ جو نفلی صدقہ ہے وہ خفیہ طور پر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا ہے بھائی کس کا؟ سود کا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل کیا سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، بینک سے لیتے ہیں، بینک کو دیتے ہیں، یا بینک میں پیسہ رکھ کر اوپر سود لیتے ہیں، کسی بھی طرح کا سود لیتے ہیں، قرآن کریم نے فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے کل قیامت والے دن وہ اس طرح اٹھیں گے میدان محشر میں، یوں ذلیل ہوتے پھریں گے جس طرح فالج والا بندہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ان کے آدھے جسم پر فالج ہوگا، یہ کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ منظر دیکھا معراج میں کہ جہنم میں ایک نہر ہے، وہ خون کی نہر ہے۔ بھائی وہ کس چیز کی نہر ہے؟ خون کی۔ ایک بندہ اس خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے، ایک تو کسی بہنے والی چیز میں ڈوبنا، اوپر سے وہ ہو کیا؟ خون۔ بندہ اس میں ڈوب رہا، ڈوبتے ڈوبتے ہچکولے کھاتا کھاتا وہ جیسے ہی کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اس کو اس زور سے پتھر مارتا ہے کہ پھر اس کو نہر کے درمیان پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتایا اللہ کے حبیب یہ سود خور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود خور ہے۔ اور تیسری بات تو قرآن نے ایسی فرمائی ہے ایک مومن کانپ جائے، ایک مومن تصور نہیں کر سکتا۔ رونا ہمارا یہ ہے ہمارے ملک کی تقریباً 70-80% لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی گاڑیاں لیتے ہیں اور اپنے تمام کاروبار سود پر چلاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بڑا حیران کن بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبہ میں پڑھا والطور، کیا کہا؟ قسم ہے طور کی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم۔ ایک بدو گزر رہا تھا ساتھ سے، بدو چونکہ عربی اسلوب سمجھتے تھے، وہ بدو غصے سے حضور کے سامنے آ گیا اور اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر زور سے زمین پر ماری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے حبیب میرے رب کو کس نے اتنا غضبناک کیا ہے کہ میرے رب کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانی پڑی؟ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ اگر باپ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ماں باپ کو اولاد کو قسم دینی پڑے تو وہ اولاد ڈوب کے مر جائے جس نے اپنے ماں باپ کو کس پر مجبور کر دیا؟ اب اللہ جل جلالہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو جو سود کھاتے ہیں ہم ان سے کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جنگ کر رہے ہیں، اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو اس کے قیمتی اثاثوں کو چھینا جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرے گا، ایک ایمان والے کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سود خور کہیں نہ کہیں جا کر اپنے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو کیا کر دیتا ہے؟ اب آئیے جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، قرآن کریم نے 2 رکوعوں میں صدقہ کو بیان کیا اور 1 رکوع میں کس کو بیان کیا؟ سود کو۔ قرآن نے نچوڑ نکالا، لوگوں صدقہ وہ ہے اللہ جس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے لیے تم 1 کھجور صدقہ کرو گے، کل قیامت والے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ صدقے کو یوں پالتے ہیں۔ اور جو سود ہے اللہ جل جلالہ اس کو برباد کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ تعالیٰ فرما رہے اس لیے ہماری نظر کا دھوکہ ہے. جس طرح بھائی جادو ایک دھوکہ ہوتا ہے نا, بچپنے میں وہ جادوگر چھوٹے چھوٹے تماشا دکھانے آیا کرتے تھے, وہ 1 روپے کے کتنے پیسے بنا دیتے تھے, 2 روپے, 2 کے کتنے بنا دیتے تھے, 4. چھوٹا چھوٹا بچگانہ ذہن ہوتا تھا, اس وقت خیال آتا تھا یار یہ تو شام تک 1 روپے کا 1000 روپے بنا لیتے ہوں گے. لیکن چونکہ اس وقت بچے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں ہوتی کہ اگر یہ شام تک 1 روپے کے 100 روپے 1000 روپے بنا لیتا ہے, پھر گلی کوچے میں ذلیل ہوتا کیوں پھر رہا, چونکہ سمجھ نہیں. یہی معاملہ سود کا ہے. ہم سود میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھ جو ہے آج 1.5 ہو گیا, کروڑ جو ہے 1.5 کروڑ ہو گیا ہے. یہ اس طرح ہے جس طرح جسم پہ ورم آنا. بھائی جب دل کام کرنا چھوڑ دے تو جسم پر کیا آ جاتا ہے؟ ورم. اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ صحت بہت ہو گئی ہے, بندہ بڑا ہٹا کٹا ہو گیا ہے. جسم پر ورم آنا, بھائی ورم بیماری ہے یا صحت؟ یہی معاملہ سود کا ہے. سود سے حجم بڑھتا ہے اور حقیقت گم ہوتی ہے, اور صدقہ اس سے الٹ ہے. صدقہ میں کیا ہوتا ہے؟ صدقہ میں دیکھنے کے اعتبار سے حجم کیا ہوا ہے؟ کم ہوا ہے, لیکن اللہ نے حقیقتیں برکتیں صدقہ میں بڑھا دی. اور قرآن کریم نے بھائی 3 پارے میں وہ قرآن کی سب سے الفاظ کے اعتبار سے سب سے لمبی اور بڑی آیت ہے, جس میں قرآن کریم نے معاملات کے بارے میں فرمایا اے ایمان والو اگر تم ادھار لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ کسی کا حق نہ مر جائے. ہم نے کسی کا قرض دینا ہے یا لینا ہے, یا ہمارا کوئی لین دین ہے, کوئی معاملات ہیں, ان کو لکھ کر کرو تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور قرآن کریم نے پھر 3 پارے میں سورہ بقرہ کو مکمل کرتے ہوئے, دیکھو بھائی یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ عادی تو یہود و نصارہ کے حالات پر مشتمل ہے, اور سورہ بقرہ جو عادی ہے یہ احکام پر مشتمل ہے. اور احکام اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں پر ہم 100% عمل کر نہیں سکتے, چونکہ ہم کیا ہے؟ کمزور. قرآن کریم نے دعا سکھائی, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے میرے اللہ جہاں ہم سے بھول ہو جائے, کوئی کمی کوتاہی رہ جائے, ہمیں اس پر کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے. یہی سے یہ اصول سمجھ میں آیا کہ جب بھی کوئی نیک کام مکمل کریں, جیسے رمضان آخر میں جائے تو ہم اللہ سے دعا مانگیں گے, اے میرے اللہ آپ نے رمضان ہمیں عظیم الشان نعمت دی تھی, اس میں پتہ نہیں ہم سے کتنی کمی کوتاہیاں ہو گئیں, اے اللہ جہاں ہم بھول گئے ہوں, غلطی کر گئے ہوں, اے اللہ اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. اگر نیک عمل کے اختتام پر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اس دعا کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس نیک کام میں جو کمی رہ جاتی ہے بھئی اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. 3 پارے میں سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران جو ہے اس کا ابتدائی بہت بڑا حصہ نجران کا وفد آیا, عیسائی تھے, حضور سے مناظرہ کے لیے آیا, مباحثہ کے لیے آیا. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسائی دین صحیح ہے. مدینہ منورہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 دن رہے, آپ نے مسجد میں ٹھہرایا, مہمانی کی, اپنی مسجد میں ان کو عبادت کی اجازت دی. اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ غیر مسلم مسجد میں آئے, اگر اس کا جسم پاک ہو تو اس کی اجازت ہے, عام مسجد میں آنے کی اجازت ہے, حرم میں جانے کی اجازت ہے نہیں ہے. یہ وفد رہا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دین کے صحیح ہونے کے بڑے دلائل دیے. انہوں نے کہا جی قرآن کریم حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہہ رہا ہے, روح اللہ کہہ رہا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کچھ ایتوں کو متشابہ بنایا ہے, ان سے دلیل نہ لاؤ, قرآن کی جو واضح آیات ہیں دلیل ان سے لاؤ. قرآن کریم نے پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تعارف کروایا, ایسا تعارف کروایا کہ اس وفد کو اس کا کوئی جواب. بھائی تھک تو نہیں گئے؟ قرآن کریم نے کیا کہا ذرا یہ سمجھنے والی بات ہے. قرآن کریم نے حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا کہ جب حضرت مریم کی والدہ محترمہ امید سے ہوئی, انہوں نے نظر مانی کہ اے اللہ جو میری اولاد ہوگی اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کروں گی. بعد میں ہو گیا بیٹا, بعد میں نظر مانی تھی بیٹے کی اور ہو کیا گئی؟ بیٹی. جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگا دیا. ایک بات.
پھر بعد میں حضرت مریم علیہ السلام جس طرح امید سے ہوئی، قرآن نے اس کا ذکر یہاں بھی کیا، قرآن نے اس کا ذکر سورہ مریم میں بھی کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ جس طرح پیدا ہوئے، قرآن کریم نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا۔ بھائی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم نے حضرت مریم کی، اب میں دوبارہ حضرت عیسیٰ کی نانی کے امید سے ہونے کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا، پھر حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ سے امید سے ہونے کا ذکر کیا، پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا۔ قرآن میں سارا ذکر ہے یا نہیں؟ قرآن نے نجران کے وفد کے سامنے یہ سارا کچھ بیان کر کے کہا، نالائقو، تم جس طرح پیدا ہوئے ہو، یہاں تو سارے پیدائش کے وہی مراحل ہیں، جو اس طرح اپنی ماں سے پیدا ہو وہ خدا کہاں سے ہو گیا؟ وہ خدا کہاں سے ہو گیا؟ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ ہمارے یہاں لوگ اپنے پیر کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں گے، جو ہماری طرح ماں کے وجود سے پیدا ہوا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ باقی تمہیں ایک غلطی لگ گئی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے تم حضرت عیسیٰ کو خدا بنا بیٹھے ہو۔ اگر بغیر باپ سے پیدا ہونا خدا ہونے کی دلیل ہے، پھر حضرت آدم کے تو نہ والد ہے نہ ماں ہے، پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اب جب قرآن نے یہ دلائل دیے تو یہ جو نجران کا وفد تھا بھائی، اس کو کوئی جواب، یہ 40 دن رہا، ہر روز حضور سے گفتگو ہوتی، ان کو کوئی جواب نہ آیا۔ 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میرے ساتھ کیا کر لو، مباہلہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی بیٹی، اپنے داماد حضرت حسن اور حضرت حسین اور عام صحابہ کو حکم دے کر آپ اپنی عیدگاہ میں چلے گئے اور کہا، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، آؤ میدان میں۔ اب میں نے 40 دن تمہیں تمہارے دین کی حقیقت اور اپنے دین کی سچائی 100% سمجھا دی ہے، اور مباہلہ کر لیتے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جو دین سچا ہو اس کی سچائی کو واضح فرما۔ حضور علیہ السلام آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کی قبلہ کی طرف جو یہ سائڈ ہے جہاں وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، یہ حضور کی عیدگاہ ہے، اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے، یہ مسجد میں تھے۔ یہ 40 بندے جو تھے یہ بیٹھے، اب ان میں بڑے بڑے عیسائی علماء بھی تھے، کیا کریں، جائیں کہ نہ جائیں، جائیں کہ نہ جائیں، جائیں کہ نہ جائیں۔ اور جب یہ سوچ ہی رہے تھے، ان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان کے مقابلے پر نہ جاؤ، چونکہ مباہلے میں نبی کے مقابلے پر جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، تم جاؤ گے واپس نہیں آؤ گے۔ اللہ جل جلالہ نے ان پر اپنے دین کی سچائی کو 100% کیا کر دیا۔ یہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے ساتھ احترام کے ساتھ رخصت ہو گئے، بعد میں پھر اللہ جل جلالہ نے نجران کو اسلام میں داخل کر دیا۔ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک ضمنی سی بات ہے، اس کا موضوع سے تعلق نہیں، لیکن لوگ کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے وقت صرف اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کر گئے تھے، حضرت حسن اور حسین کو لے کر گئے تھے، حضرت علی کو لے کر گئے تھے، اور بیٹیوں کو لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے حضور کی بیٹی صرف کیا ہے؟ ایک ہے۔ حضور کی بیٹی صرف کیا ہے؟ ایک ہے۔ حالانکہ ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ نجران کا یہ جو مباہلہ ہوا ہے یہ ہوا ہے 8 ہجری میں۔ بھائی یہ کب ہوا ہے؟ 8 ہجری میں۔ حضرت زینب بھی فوت ہو گئی تھی، حضرت رقیہ بھی فوت ہو گئی تھی، حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی تھی، 3 بیٹیاں تو دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس وقت بیٹی تھی ہی ایک، اس وقت بیٹی تھی ہی، اور کہتے ہیں جی جناب حضور اپنی بیویوں کو بھی لے کر نہیں گئے۔ اصل میں ہوا یہ تھا، اللہ کے نبی جس وقت مباہلہ کے لیے گئے، سارے صحابہ ازواج مطہرات سب کو پیغام دیا، اللہ کے نبی جلدی چلے گئے اور ابھی سارے لوگ پہنچ نہیں پائے تھے، ابھی صرف مباہلہ کے لیے اکٹھا ہونا شروع ہی ہوئے تھے کہ نجران کے وفد نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہم آپ کے مقابلے پر مباہلہ کے لیے آ نہیں سکتے۔ اور بھائی آخری باتیں تو بہت ساری ہیں۔ قرآن کریم نے 3 پارے کے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ زہ نصیب
کہ اللہ نے وہ عزت مجھے اور آپ کو دے دی ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑے سکون کا باعث ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہر نبی سے، جس وقت ہر نبی کو نبوت دی، ہر نبی سے میثاق، عہد اور معاہدہ لیا کہ تم جو ہو، تمہارے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے تم سب ان کی تائید کرو گے، ان کی مدد کرو گے۔ اگر تمہاری زندگی میں چونکہ ایک وقت میں زمین میں 100 نبی بھی ہوئے ہیں، تم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو گے؟ تعاون اور مدد کرو گے۔ اور اس میں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے 3 پارے کے بالکل آخر میں، کہ ہم نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ اگر آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم 100% کیا کرو گے؟ ان کی مدد کرو گے۔ اور ہر نبی یہ دعا مانگتے گئے کہ اے اللہ اگر آخری نبی میری زندگی میں آ گئے تو میں 100% کیا کروں گا؟ ان کی مدد اور ان کی تائید کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو خاص ان کے نبوت کی دعوت میں سے یہ بات تھی، لیکن اللہ جل جلالہ نے پھر یہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دے دی کہ وہ انبیاء جو یہ دعائیں مانگتے گئے کہ آخری نبی اگر ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم ان کی مدد اور تعاون میں کسی طرح کی کمی نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے بھائی یہ عزت کس کو دے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور اس امت کو۔ اگر آج بھی ہم میں سے کوئی اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہے، اگر آج بھی کوئی اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو بالکل آسان ہے۔ خود حضور نے فرما دیا، جو میرے دین کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے میری مدد کی، جس طرح اس نے میری مدد کی ہے۔ اس لیے قیامت تک آنے والے مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا میں قائم کریں گے، حضور کے دین کو دنیا میں قائم کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے، آپ کی تعلیمات کو دنیا میں عام کریں گے، کل قیامت والے دن ان سب کا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگاروں میں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ